مسئلہ صرف سیکیورٹی ہے تو صرف مدرسے ہی نشانہ کیوں؟ دیگر مذہبی یا غیر مذہبی تعلیمی اداروں کو نشانہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ اتر پردیش ایک ایسی ریاست جہاں ایک طرف آئین مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور دوسری طرف مدارس ایک بار پھر سوالوں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ آج سوال یہ نہیں ہے کہ جانچ ہونی چاہیے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ صرف مدارس ہی نشانے پر کیوں؟ کیا مدرسہ چلانا یا مدرسہ ہونا اب شک کی بنیاد بن گیا ہے؟ کیا دینی تعلیم اب سیکیورٹی رسک کہلائے گا؟ اور اگر نہیں تو پھر ATS کا استعمال کیوں؟ سخت ہدایات کی ضرورت کیوں؟ اور بار بار صرف ایک ہی طبقے کو نشانہ کیوں بنانا؟ آج ہم جذبات کی بات نہیں کریں گے، آج ہم دستاویز، قانون اور زمینی حقیقت کی بات کریں گے۔ حال ہی میں اتر پردیش حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے مطابق ریاست کے تمام جنپدوں میں تمام مدارس کے لین دین یعنی مالی معاملات کی جانچ کی جائے گی۔ اس جانچ کے لیے ATS کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اور تمام ضلع الپسنکھیک ادھیکاری کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ATS کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ یعنی یہ کوئی معمولی سروے نہیں ہوگا، یہ ایک ریاستی سطح کی منظم کارروائی ہوگی۔ اخبار کی یہ کٹنگ آپ دیکھ لیجئے جو کہتی ہے کہ مدارس کے بینک اکاؤنٹس، آمدنی، اخراجات، چندہ اور فنڈنگ کے ذرائع سب کی جانچ ہوگی۔ اسپیشلی فارن فنڈنگ اور سسپیکٹڈ لین دین اس جانچ کے سینٹر میں ہیں۔ جانچ میں کن چیزوں کی تفتیش ہوگی، اب اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے مدرسے کی قانونی حیثیت، کیا مدرسہ ریاستی مدرسہ بورڈ یا کسی مجاز ادارے سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد مدرسے کی عمارت، زمین اور ٹرسٹ کے متعلق کاغذات۔ اس کے بعد سب سے حساس چیز مالی جانچ، یعنی مدرسے کا بینک اکاؤنٹ، رقم کہاں سے آ رہی ہے، کہاں خرچ ہو رہی ہے، کیش ٹرانزیکشن تو نہیں ہو رہا ہے، چندے کا مکمل ریکارڈ ہے یا نہیں۔ اگر بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے تو کیا FCRA کی اجازت موجود ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر ہوگی نصابوں کی جانچ۔ نصاب کی جانچ میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا سلیبس ریاستی قانون کے خلاف تو نہیں ہے یا کسی قسم کا نفرت، تشدد یا ریاست مخالف کوئی مواد تو شامل نصاب نہیں رکھا گیا ہے۔ اساتذہ کی تعلیمی اہلیت، طلباء کا پس منظر اور بعض صورتوں میں سیکیورٹی اینگل بھی، یعنی جانچ کا دائرہ انتہائی وسیع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ قانون کے مطابق ہے تو پریشانی کیوں؟ دراصل پریشانی جانچ سے نہیں ہے، پریشانی ایک طرفہ جانچ سے ہے۔ جب بار بار مدارس کو سیکیورٹی فریم میں رکھا جاتا ہے تو یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلمان ہونا یا مدرسہ چلانا اپنے آپ میں ایک مشکوک ایکٹیویٹی ہے۔ عملی سطح پر اس کی کئی نقصان بھی ہیں۔ چھوٹی سی معمولی سی تکنیکی غلطی ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ مدرسے کو سیز کیا جا سکتا ہے، نوٹس پر نوٹس آ سکتے ہیں، میڈیا ٹرائل ہو سکتا ہے، اساتذہ خوف میں آ جاتے ہیں، طلباء غیر محفوظ محسوس کرنے لگتے ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں اور یہ سب تعلیم کے ماحول کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم پر اس کا انتہائی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، مدارس کو اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ جانچ ٹیم آپ کے مدرسے تک آتی ہے تو اس کے لیے بچاؤ یا اس کے لیے قانونی پراودھان کیا ہیں، آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ تو سب سے پہلی بات، گھبرانا نہیں ہے۔ دوسرا، جذباتی رد عمل نہیں دینا ہے۔ تیسرا، قانونی اور منظم تیاری کریں۔ ہر مدرسہ اپنی تمام دستاویز ایک جگہ جمع رکھے، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، بینک اسٹیٹمنٹ، چندے کی رسیدیں، آڈٹ رپورٹ، ہر لین دین تحریری اور انتہائی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اگر کوئی افسر آئے تو مکمل تعاون کریں اس کے ساتھ، لیکن ہر بات تحریری رکھیں، زبانی بیان بازی سے بچیں اور اکیلے نہ معاملہ نپٹائیں۔ مدرسہ تنظیموں، علماء بورڈ اور قانونی ماہرین سے مشترکہ حکمت عملی بنائیں۔ یاد رکھیں، قانون صرف حکومت کو طاقت نہیں دیتا ہے بلکہ ہر شہری کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آپ کو اس بات کا حق ہے کہ تحریری نوٹس مانگیں، آپ کو حق ہے کہ جواب تحریری دیں، آپ کو حق ہے کہ وکیل سے مشورہ کریں، کوئی بھی دستاویز بغیر رسید کے جمع نہ کریں، کوئی بھی بیان غیر ضروری طور پر ریکارڈ بھی نہ کروائیں۔ قانونی تیاری ہی اصل طاقت ہے۔ اب کچھ اہم سوال جو عوام اور اسپیشلی میڈیا کو حکومت سے پوچھنا چاہیے۔ نمبر 1، کیا صرف مدارس کی جانچ سنویدھان کے برابری کے اصول کے مطابق ہے؟ نمبر 2، اگر مسئلہ واقعی سیکیورٹی ہے تو دیگر تعلیمی ادارے اس دائرے سے باہر کیوں ہیں؟ ملک میں ہزاروں ایسے ادارے چلتے ہیں۔
جو کراؤڈ فنڈنگ سے چلتے ہیں، تعلیمی ادارے جو حکومتوں سے فنڈ بھی لیتے ہیں، ان کی جانچ کیوں نہیں ہوتی؟ نمبر 3، کیا ATS کا استعمال اس میں غیر ضروری نہیں ہے؟ اور کیا یہ سب انتخابی سیاست کا حصہ نہیں ہے؟ اور اس سے بھی اہم بات، کیا مدارس واقعی خطرہ ہیں یا وہ صرف آپ کے لیے آسان ٹارگٹ بن گئے ہیں؟ آپ کے لیے مطلب حکومت کے لیے؟ یہ سوالات غلط نہیں ہیں، یہ سوال جمہوریت کی روح ہے۔ آخر میں بات بہت صاف ہے، مدرسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدرسہ شناخت ہے، تعلیم ہے اور ایک سماجی ضرورت ہے۔ جانچ اگر غیر جانبدار ہو تو قانون کے مطابق ہو، اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر جانچ سیاسی ہو یا مخصوص طبقے کو دبانے کے لیے ہو تو سوال اٹھانا جرم نہیں بلکہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ سوال ہر کسی کو اٹھانا چاہیے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ مسلمانوں کو جذبات سے نہیں، حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ قانون کو اپنی ڈھال بنانا ہوگا، کیونکہ جذباتی رد عمل اکثر حکومت کے پکش کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جذباتی رد عمل ہرگز نہیں دینا ہے، بلکہ قانونی دائرے میں رہ کر کے ان کے ہر سوال کا صاف ستھرا جواب دینا ہے۔ سوال پوچھتے رہیے، آواز اٹھاتے رہیے، لیکن فہم و فراست کے ساتھ، لفاظی اور جذباتی ہو کر کے نہیں۔ بہرحال یہ ویڈیو آپ تک پہنچ گئی تو آپ دوسروں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، تاکہ ہر کسی کو اس جانچ کے تعلق سے فائدہ پہنچایا جا سکے، انفارمیشن مل سکے۔